اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان دین کا تذکرہ ہم لوگ اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کی جو مجاہدے والی زندگی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے نہیں آ پاتی۔ ہم ان کی انتہا والی زندگی، آخری دور کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، جب ان پر جو ہے دنیا وسیع ہو جاتی ہے، دنیا جو ہے غلام بن کر آ جاتی ہے۔ کرامات باکرامت بزرگ ہو گئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جلسوں میں آپ دیکھیں گے کہ علماء و خطباء بزرگان دین کرامات اور ان کے فضائل وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہی بڑا نہیں بن جاتا ہے، اس کو بہت ہی سخت آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ گزار کر کسی مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے اولیاء کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ شاید دنیا اور دین کی کامیابی کے لیے ایک لازمی جز ہے، ہاں وہ دنیا کی کامیابی ہو یا دین کی کامیابی، آپ کو آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ یہ زندگی جو ہے یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے بالکل کوئی سینی میں اور یہ کر بچھا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور آپ آرام اور خوش و خرم جو ہے زندگی گزاریں، جو چاہے وہ زندگی میں مل جائے، بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ حدیث میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ کیا ہے؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اموال کے نقصان سے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، تو بس یوں ہی ہے، صرف ہم پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ ہے، یہ ہونا ہے۔ اس دور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ یہ مادیت اتنا حاوی ہو چکی ہے کہ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ تو ایک دوڑ لگا ہے کہ کیسے جو ہے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ دنیا، مال و دولت آ جائے، ہم اپنی ضرورت سے زیادہ لوگوں کو اس کی فکر زیادہ ہو گئی ہے اس وقت کہ ہم دوسروں سے بڑے ہو جائیں۔ ہم جس محلے میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ ہماری ایک امتیازی شان ہو دنیاوی اعتبار سے، ہم جو چاہیں وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا تو ہے نہیں، کیونکہ بھائی ہم تو بندے ہیں، ہم خدا تو ہے ہی نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے۔ اور پورا معاشرہ چونکہ اس طرح کا بن چکا ہے، نوجوانوں کے ساتھ خاص طور سے، ابھی وہ نوجوان بھی صحیح سے نوجوانی کی دہلیز پر پہنچا نہیں ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے
पैसे कमाने का दबाव पड़ना शुरू है। पढ़ाई, बल्कि वो पढ़ाई भी जो है वो क्या है, उसको बचपन से ये डाला जाता है तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, इंजीनियर बनोगे। मतलब यही कहा जाता है कि वो उसमें भी वो पैसा ही काम कर रहा होता है कि पढ़ लिख करके मतलब वो काम करना या उस तरफ जाना जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा कमाना। तो बच्चे के जहन में ये बचपन से जो है ये पैदा कर दिया जाए। वो है स्कूल में, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो है वो वालिदैन की जानिब से, रिश्तेदारों की जानिब से, अहले महल्ला की जानिब से वो डाला जाता है कि तुम्हारी ये तालीम वालीम कोई अहमियत की चीज़ नहीं है। अहमियत की चीज़ तो वो पैसा है जो तुम इसको हासिल करके और वहाँ तक पहुँच कर जब तुम कमाओगे तो वो असल चीज़ है। तो होता क्या है कि वो बच्चा जो है ना इधर का रहता है ना इधर का रहता है, सही से तालीम भी उसकी हो नहीं पाती है, और दुनिया जो है उसका तो एक वक्त है वो आ नहीं पाती है। तो इससे क्या हो रहा है माशरे में, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की बीमारी जो है फैलती जा रही है। मेरे खुद ताल्लुक़ में कई ऐसे नौजवान हैं जो शदीद डिप्रेशन का शिकार है। वजह क्या है? वही दुनिया है, ज़रूरत की दुनिया नहीं है, वो ख्वाहिश की दुनिया है जो उनको नहीं मिली। खैर उनको तो इतना गम नहीं है, लेकिन उनको एंजाइटी और डिप्रेशन का सबब लोग हैं। ये लोग उनको कुछ लोगों की नज़र में जो है उनकी अहमियत गिर चुकी है और हर तरफ से जो उनको ताने सुनने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि वो चाहे या अनचाहे तौर पर दिमाग पर उनकी पर एक दबाव पड़ता है और वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होती जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ने के लिए तो बहुत तरह मतलब बाकायदा ये फ़न है और एक मैदान है जिसके माहिरीन मौजूद हैं, और यूरोप वगैरह में बाकायदा इसका जो है वो इलाज किया जाता है। लेकिन मेरी एक अपना सी राय ये है कि इसका डिप्रेशन और एंजाइटी को ख़त्म करने में बुजुर्गान दीन की सवाने अगर आप पढ़ें, बायोग्राफी पढ़ें, तो बहुत हद तक जो है आप इस पर काबू पा जाएंगे और डिप्रेशन से निकल जाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये बुजुर्गान दीन जो आज जो है मरजाए खलायक बने हुए हैं, ये यूं ही नहीं बन गए। इनको भी बहुत ही मुजाहिदे से जो है ये मर्तबा और ये मकाम मिला है। इनको भी भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ी है। तो तमाम बुजुर्गान दीन कमोबेश सबकी हयात में, और ये सिलसिला चूँकि ये कामिल मुत्तबीन है, इत्तिबा की मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह फरमाया है कि इत्तिबा के भी 7 दर्जे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। तो उस दर्जे, तो ये लोग 7वें दर्जे, जो आखिरी जो 7वां वहाँ तक ये पहुँचे हुए ये बुज़ुर्ग जो होते हैं, तो ये कामिल मुत्तबीन में है। कामिल इत्तिबा करने की वजह से इनकी ज़िंदगी बेकुसवा बन जाती है। ऐसे तो सवाल आप वो सीरत पढ़ें, सहाबा कराम की हयात पढ़ें, उसमें तो है ये, लेकिन बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपको जो है चौंका देगा, और आपको पता चलेगा अरे ये मामला तो हमारे साथ भी है और ये तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो अब वहाँ पर एक आपको नमूना और एक जो है एक मिसाल मिल जाएगी उनकी ज़िंदगी में कि जब इनके साथ ये मामला हुआ है तो इन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया और कैसे जो है ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाई। तो फिर आपको एक हौसला मिलता है ज़िंदगी जीने का, और आप ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बहुत दूर चले जाते हैं। रूहानी तौर पे आपको, क्योंकि ये सब बीमारी पैदा होती है, ये ज़हनी बीमारी है। दिल जब आपका पुरसुकून नहीं होगा तो इस तरह की बीमारी ये सब पैदा होती। हाल तो ये है, अभी मैं देख रहा था यासिर नदीम वाजदी साहब का एक आर्टिकल,
میں تو باقاعدہ جو ہے وہ دیکھیے ڈپریشن انگزائٹی کے تعلق سے یاسر ندیم الواجی صاحب نے جو کچھ انکشافات کیے، تو وہ جو موضوع میرا جو ہے حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کا پہلو وہ مجاہدے والا بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ اس کا تعلق وہ اس پہلو کا تعلق ڈپریشن انگزائٹی کے علاج سے، تو یہ بھی جانیں کہ اس وقت جو ہے یہ ڈپریشن انگزائٹی کی صورتحال کیا ہے۔ مادی اور مشینی زندگی نے انسانی رویوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب خاندانی جھگڑوں جیسی وجوہات کی بنا پر ہی انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا تھا، لیکن اب اسکول کے دور سے ہی بچہ تعلیم اور بہترین کارکردگی دکھلانے کی توقعات کے نتیجے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو اس دباؤ کے نتیجے میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں شروع کے دنوں میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، انگریزی میڈیم اسکول ہوتا تھا وہاں، تو میں ایک راستے سے ابھی کچھ دن پہلے ہی گلی سے گزر رہا تھا، تو میں چونک گیا، ایک لڑکا جو ہے وہ نشہ کر رہا تھا، وہ کیا گانجا اور یہ کیا وہ سب ہے نشے کی چیز، وہ خاص طریقے کے، اور وہ بہت ہی مطلب فخریہ انداز سے وہ نشہ وہ کر رہا ہے۔ میں دیکھا تو خود ہی میں تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ وہ تو میرا ہی طالب علم ہے جو اسکول میں وہ پڑھا کرتا تھا۔ اب بالکل یہ مطلب نوجوان ہی بھی ابھی صحیح سے نوجوان بھی صحیح سے نہیں ہوا ہے، اور وہ نشہ کر رہا ہے۔ تو بہت مجھے یہ دھچکا لگا کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک اور وہ میرے رشتے دار میں ایک اور وہ بھی شدید وہ ڈپریشن کا شکار ہو، باقاعدہ وہ دوا کھاتے۔ تو یہ تو خود روزمرہ مطلب ہم لوگ اگر اپنی ہی محلے میں دیکھیں تو اس طرح کے نوجوان آپ کو نظر آتے، تو اس کی وجہ کیا ہے ہم لوگ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیوں نوجوان کسی قوم کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے، انہیں پر ساری ترقی کا دار و مدار ہے، اور قوم جو ہے کچھ کر پاتی ہے۔ اور یہ نوجوان جو ہے اس طرح کے ڈپریشن میں چلے جائیں، انگزائٹی کے شکار ہو جائے، تو ان کی اہلیت مر جاتی ہے، ان میں پھر آگے کچھ کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ فکر معاش نفسیاتی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ جو فکر معاش ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اب دیکھیے 60-70 سال پہلے علامہ نے جو بات کہی ہے، یہی بات دراصل جو ہے اس وقت ہے، اور یہی سبب ہے بچوں کے اور نوجوانوں کے ڈپریشن کا، فکر معاش۔ روزی روٹی کی تلاش ایک الگ بات تھی، یہ جو فکر معاش ہے، اور تیری دیوار سوچی میری دیوار بنی، تو یہ اب وہ تو ظاہر ہے کہ ہر خواہش تو تھوڑی پوری ہوتی ہے، جب پوری نہیں ہوتی ہے، جب اپنا وہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی اپنا ہی جو ہے کوئی آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ نوجوان جو ہے یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اوپر سے یہ کہ دوسرے کیا حوصلہ دیں گے، وہ اور ان کا ڈپریشن انگزائٹی بڑھا دیتے ہیں۔ کیا بچے کیا بوڑھے، ہر طبقے کے لوگ نفسیاتی امراض کا شکار نظر آتے ہیں۔ سخت غصہ، شکست خوردگی، حسد اور خوف جیسی کیفیات عام ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق انسان کو مختلف مصائب اور مشکلات کے نتیجے میں ڈپریشن یعنی کہ ذہنی دباؤ یا انگزائٹی، شدید تشویش اور اضطراب میں سے کوئی ایک یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی 7 اقسام ہے، جس میں غم، احساس کمتری، احساس جرم،
جھنجھلاہٹ، بے توجہی جیسی کیفیات انسان کو ہوتی ہیں۔ بلا وجہ درد، مزاج میں چڑچڑاپن، حتیٰ کہ خودکشی کی خواہش جیسی کیفیات سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ ڈپریشن انسان کی قوت فیصلہ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی شخصیت کو مناسب علاج نہ ملنے کی صورت میں ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ انزائٹی مستقبل کے کسی خطرے یا غم اور فکر کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کے فیصلے پر تو اثر انداز نہیں ہوتی، البتہ اس کے مزاج اور اس کی جسمانی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ اور بھی باتیں ہیں۔ اچھا، ڈپریشن انزائٹی وغیرہ کا علاج تو دواؤں سے بھی وہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ جو ہے ایک ایرون بیک نامی جو ہے وہ ماہر نفسیات نے 1960 میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے نام سے ایک علاج دریافت کیا۔ اب یہ خاص بات یہ ہے، یہ تھراپی جو ہے وہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگان دین، ابھی میں وہ بیان کروں گا جتنے جامع دین اور ان کی زندگی، کہ ان کے یہاں یہ پہلے ہی سے موجود ہے، تو ہم کیوں ان کو وہ اصل میں پڑھتے نہیں، اور ہمارے بھی جو خطبہ اور علماء وغیرہ جو بزرگوں کا بیان کرتے وہ صرف کرامت وغیرہ کا بیان کرتے، تو ان کی زندگی کو بیان نہیں کرتے، مجاہدے والی زندگی کہ کیسے جو ہے وہ زندگی سے وہ لڑے اور کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیے یہ جو تھراپی اور ایرون بیک نے وہ ہے اس کا، جس کا پہلا مرحلہ وہ کہلاتا ہے سیلف اویئرنیس، یعنی اپنی حیثیت کی پہچان۔ اب یہ بات دیکھیے کہاں سے لی گئی ہوگی، وہ ہے وہ چلی گئی، وہ آتا ہے نا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ دیکھیے یہ تو بہت پہلے ہی یہ بات ہمارے یہاں موجود ہے۔ اس مرحلے میں مریض کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اس کی عملی زندگی، گھریلو زندگی یا معاشرتی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے۔ جب وہ اس سبق کو ذہن نشین کر لیتا ہے تو اس کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنی مصیبت میں اکیلا نہیں ہے، یہ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اسی طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ پھر اگلے مرحلے میں اس کے ذہن میں اچھے خیالات ڈالے جاتے ہیں اور وہ برے خیالات کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ تھراپی کہنے کو تو ایک مختصر اور آسان عمل ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک طویل المیعاد اور تکنیکی عمل ہے۔ مغربی ماہرین نے نفسیات نے اس تھراپی کو اختیار کر لیا ہے اور یہ عمل ان کے نزدیک مغرب کا قابل فخر کارنامہ ہے۔ اچھا، یہ خاص بات ہے کہ دیکھیے کہ ڈپریشن اور انزائٹی اس دور کی یہ بیماری کہلاتی ہے، لیکن ہمارے اسلاف ایسے ایسے سائنسداں اور ایسے ایسے ماہرین نفسیات وغیرہ جو ہے گزرے ہیں، چونکہ ہمیں تو خبر نہیں ہے، ہمیں تو وہ مغرب نے جو پردے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، بس ہم مغرب کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن مغرب خود ہمارے اسلاف کی کتابوں کو پڑھ کر جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی چند سال پہلے استنبول سے سن 850 عیسوی میں پیدا ہونے والے خراسانی عالم دین، متکلم اور فقیہ ابو زید بلخی کا ایک مخطوطہ برآمد ہوا جس کا عنوانی تھا مسائل الابدان والنفس، جس کے چوتھے باب میں امام بلخی نے ڈپریشن اور انزائٹی پر اتنا تفصیلی کلام کیا ہے کہ مغرب کو اس بات کا اعتراف کرنے میں کئی سال لگے کہ اس کے پیش کردہ طریقہ ہائے علاج کو مختلف عنوانات سے ابو زید بلخی بہت پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ یہ تو ہمارے علماء اور سائنسداں کا یہ کارنامہ ہے۔ اچھا، یہ جو ایرون بیک نے وہ 1960 میں جس تھراپی کو جو ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کو ایجاد کیا، وہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی امام بلخی کے یہاں ملتی ہے، جس کو وہ مراقبہ کا نام دیتے ہیں،
صوفیہ کے یہاں بھی یہ مراقبہ ہے. ہمارے یہاں تو نقش بندیوں میں جو ہے 8-8 گھنٹہ 7-7 گھنٹہ کرنے والے جو ہے کثیر المراقبہ جو ہے افراد بھی مل جاتے ہیں. تو یہاں پھر وہ امام بلخی جو ہیں یہ ڈپریشن انگزائٹی کے لیے وہ روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اور یہ روحانی علاج جو ہے اس میں مراقبہ ہے, ذکر اذکار ہے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے, جو پھر اسی کو مغرب نے جو ہے وہ بعد میں دوسرے طریقے سے لے لیا. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, حضرت محبوب الہی کی زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں تھی. آپ شروع سے جو ہے مجاہدہ والی زندگی آپ کو ملی, لیکن اس زندگی سے آپ جو ہے وہ یہ نہیں تھے. وہ ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ آج جو معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے جو ہے شکوے والی زندگی, یہ سبب ہو جاتا ہے ڈپریشن کا. قرآن میں ہے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تفویض زندگی مگر تفویض ہو کہ اللہ, ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں, تو وہ مجھے جیسی بھی زندگی دیتا ہم اس میں خوش و خرم رہیں. اور وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کون سی زندگی اس وقت جو ہے وہ مفید ہے. لیکن ہم اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں اور وہ ملتی نہیں ہے, تو پھر ہم جو ہے انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو فاقہ میں مزہ آتا تھا. یہ کون سی زندگی تھی؟ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ بھائی یہ کون سی زندگی جو ہے. لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب 5 سال کے تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. کیوں ہو گیا؟ والدہ ماجدہ نے, جو اپنے وقت کی ایک بڑی صالحہ اور باخدا خاتون تھی, اس در یتیم کی پرورش اور دینی و اخلاقی تربیت کا مردانہ ہمت اور پدرانہ شفقت کے ساتھ اہتمام کیا. کتابیں پڑھنے کے قابل ہوئے تو مولانا علاء الدین اصولی کے سامنے جانب تلمس طے کیا اور فقہ کی ابتدائی کتابوں تک ان سے تعلیم حاصل کی. قدوری ختم کی تو مولانا علاء الدین نے فرمایا کہ مولانا نظام الدین اب دستار فضیلت باندھو. دیکھیے اب یہ جو خاص بات ہے وہ دیکھیے کہ کیا مطلب زندگی تھی, اور آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ 700 سال سے مرجع خلائق بنے ہوئے دلیں میں آپ کا مزار شریف ہے. اور کیا امیر, کیا بادشاہ, کیا غریب ہے نا, عوام کا ایک تانتا ہے جو وہاں پہ مطلب ایک ہجوم ہے جو ٹوٹ پڑتا ہے. یہ مقبولیت اللہ نے ایسے تھوڑے دے دی. یہ دیکھیے کہ ابتدائی زندگی یہ کتنی سخت تھی. مولانا نظام الدین نے کہا کہ دستار فضیلت باندھو. والدہ صاحبہ سے آ کر حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ استاد نے دستار بندی کا حکم فرمایا ہے, میں دستار کہاں سے لاؤں. دیکھیے دستار کے پیسے نہیں حضرت کے پاس. والدہ صاحبہ نے کہا بابا خاطر جمع رکھو, میں اس کی تدبیر کروں گی. چنانچہ روئی خرید کر اس کو کھتوایا اور بہت جلد پگڑی تیار کر کے دی. والدہ صاحبہ نے ظاہر ہے وہ خرچ وغیرہ یا کسی طریقے سے جو ہے یہ معاملہ ہے, کیونکہ بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور یہ دستارے کرے. اتنی سخت زندگی تھی. ابھی اب دیکھیے اور سمجھ میں آئے گا, آگے بھی دیکھیے. ایک چھوٹے سے شریف گھرانے میں جو سایہ پدری سے محروم تھا, فقر و فاقہ کوئی نئی بات نہ تھی. حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ والدہ کا معمول تھا کہ جس روز ہمارے گھر کچھ پکانے کو نہ ہوتا تو فرماتی کہ آج ہم سب خدا کے مہمان ہیں. مجھے یہ بات سن کر بڑا ذوق آتا. ایک دن کوئی خدا کا بندہ
کچھ غلہ وغیرہ جو ہے وہ دے کے چلا گیا. چند دن متواتر اس سے روٹی ملتی رہی، میں تنگ آ گیا. دیکھیے یہ ہے زندگی کہ دنیا جب ان پہ وسیع ہو گئی اور کھانے کو جو ہے وہ تینوں ٹائم مل رہا ہے تو یہ پریشان ہو گئے. اور وہ فاقہ چل رہا تھا تو یہ کہاں سے وہ بات ان کے اندر آ رہی تھی. ظاہر وہ روحانی طور پر چونکہ وہ اپنے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وارث ہونے والے تھے، تو وہاں سے وہ ہو رہا تھا کہ ہمارے حضور بھی تو وہ فاقہ کو پسند فرماتے تھے. گھر میں کتنا وقت گزر جاتا تھا کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا. تو یہ چیز دیکھیے حضرت نظام بچپن میں جو ہے یہ آ گیا کہ وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے. فخر و فاقہ کو مطلب وہ آر کی چیز اور کوئی شرم کی بات نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اب وہ کھانا جو ہے وہ زیادہ ملنے لگا تو آپ اس سے پریشان ہو گئے اور والدہ کو کہنے لگے کہ ہم لوگ اللہ میاں کے مہمان کب بنیں گے. یعنی کہ فاقہ پھر کب سے ہو. آخر جب وہ غلہ ختم ہوا اور والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ بیٹا آج ہم خدا کے مہمان ہیں، تو یہ دیکھیے سن کر وہ بے چین نہیں ہوئے، وہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ یہ سن کر مجھے ایسا ذوق اور ایسا سرور حاصل ہوا کہ بیان میں نہیں آ سکتا. اس چیز کو ہم لوگوں کو نمونہ بنانا ہے. اگر ہم زندگی میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی، تو آپ اس طرح کا رویہ اختیار کیجیے، ایسی بیہیویئر کو یہ کیجیے اور ایسا یقین پیدا کیجیے. آپ کی ترقی نہیں رک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ انشاءاللہ جو ہے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ بھائی وہ پڑوس والا وہ کہاں چلا گیا، وہ ایسا چلا گیا. دوسروں کو دیکھنا چھوڑیے اور یہ سوچ کر زندگی گزاریے کہ ہم لوگ یہاں جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. یہ دارالامتحان ہے اور ہم سب جو ہے امتحان سے گزر رہے ہیں. دیکھیے کہ زندگی کتنی سخت تھی حضرت محبوب الہی. ہم ان کی آخری زندگی دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیں، حضرت ایک دن نیا چاند دیکھ کر حاضر ہوا اور قدم بوسی کی والدہ کی، اور نئے چاند کی مبارک بعد معمول کے مطابق پیش کی. والدہ نے فرمایا کہ آئندہ مہینہ کے چاند کے موقع پر کس کی قدم بوسی کرو گے؟ میں سمجھ گیا کہ انتقال کا وقت قریب ہے. میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگا. میں نے کہا کہ مخدومہ مجھ غریب و بیچارہ کو آپ کس کے سپرد کرتی ہیں؟ والدہ نے کہا اس کا کل جواب دوں گی. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس وقت کیوں نہیں جواب دیتی؟ اچھا، والدہ نے فرمایا کہ جاؤ آج رات شیخ نجیب الدین متوکل کے یہاں رہو. یہ حضرت بابا فرید کے شاید بھائی ہیں. ان کے فرمانے کے مطابق میں وہاں گیا. آخر شب میں صبح کے قریب خادمہ دوڑتی ہوئی آئی کہ بی بی تم کو بلا رہی ہے. میں ڈرا اور میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا ہاں. جب میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا کہ کل تم نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی، میں نے اس کا جواب دینے کا وعدہ کیا تھا، اب میں اس کا جواب دیتی ہوں، غور سے سنو. فرمایا تمہارا دایاں ہاتھ کون سا ہے؟ میں نے ہاتھ سامنے کر دیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا خدایا اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں. یہ کہا اور جا ماہ تسلیم ہوئی. میں نے اس پر خدا کا بہت شکر کیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر والدہ سونے اور موتیوں سے بھرا ہوا ایک گھر چھوڑ کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. یہ ہے یقین، توکل اس کو کہتے ہیں. کہ اللہ ہے تو بھائی کہ آپ اللہ سے مایوس کیسے ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی ناکامی آئی اور آپ ڈپریشن کا میں چلے گئے. اللہ نہیں ہے آپ کو، اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے. دیکھیے یہ بالکل. اب دیکھیے والد تو انتقال فرما گئے تھے، والدہ بھی اب چلی گئی، ان کو تو مایوس ہوا. لیکن دیکھیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
اس بات پہ خوش ہو گئی کہ والدہ نے کہا کہ میں تجھ کو اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں. اتنا ہم لوگوں کے لیے اس میں جو ہے. اچھا، اس وقت دارالحکومت دہلی کی پوری فضا، خاص طور پر یہ دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، اکثر جو ہے نوجوانوں کے ساتھ یہ معاملہ اگر پیش آتا ہے، خاص طور پر طلبہ اور علماء کے حلقے قضاء و افتاء کے تذکروں، ان منصبوں پر علماء کی تقرری، قاضیوں اور مفتیوں کے جاہ و جلال اور دولت و ثروت کے قصوں سے معمور و گرم تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی فطری سعادت اور اعلیٰ و روحانی استعداد کے باوجود اس وقت کمسن اور نوجوان تھے. علمی امتیاز اور معاشی تنگ حالی کے ساتھ اگر ان کے دل میں بھی کسی جاہ و منصب کا ولولہ اور امنگ پیدا ہوتی تو فطرت انسانی کے کچھ خلاف نہیں. چنانچہ آپ نے ایک دن حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے عرض کیا کہ دعا کیجئے کہ میں قاضی ہو جاؤں. دیکھیے بہت غور کرنے کی بات ہے. وہ ماحول تھا ویسا جیسے آج ماحول ہے کہ بھائی میں وہ IAS بن جاؤں، میں IPS بن جاؤں، تو کیونکہ وہ ویسے ہی ماحول تھا. تو آپ نے عرض کیا شیخ نجیب الدین متوکل کو کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں بھی قاضی ہو جاؤں تاکہ وہ منصب ملے اور پھر ہماری تنگ دستی وہ دور ہو. یہ ایک مطلب انسانی جو یہ ہے. لیکن شیخ نجیب الدین متوکل خاموش رہے، اب کچھ نہ فرمایا. حضرت خواجہ سمجھے کہ انہوں نے سنا نہیں، دوبارہ ذرا بلند آواز سے فرمایا کہ دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ کہیں قاضی ہو جاؤں. شیخ نے فرمایا قاضی مت ہو، کچھ اور چیز ہو. آپ کی قسمت پہ کیا لکھا ہے بندہ. چونکہ وہ شیخ نجیب الدین متوکل بھی بہت بڑے بزرگ تھے، تو جان رہے تھے کہ اس کو تو مرجع خلائق بننا ہے، اور یہ شاید قیامت تک جو ہے یہ مرجع خلائق رہیں گے. آج بھی وفات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ وفات ہوئے 700-800 سال وہ گزر گئے، لیکن آپ کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں. تو وہ قاضی اگر بن جاتے، یہ جو منصب جو ہے ایک عارضی اور ایک چھوٹا سا منصب جو ہے اس سے کیا حاصل ہو جاتا ہے. کتنے قاضی ہوئے، کتنے ملک آج کوئی یاد کرنے والا ہے ان کو ایسے. تو یہ ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی وہ IAS IPS اور یہ اور وہ اور کوئی منصب اور یہ دنیا میں نہیں ملے. نہیں، ہم کو اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم وہ کام کریں گے. دیکھیے مولانا محمد علی جوہر، وہ تو گئے تھے وہ IAS بننے، سول سے وہ فیل ہو گئے. اور یہ کتنے جو پاس ہوئے تو ظاہر وہ بہت بڑی بات تھی. تو جو پاس ہوئے آج دنیا جانتی ہے ان کو، ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لیکن مولانا محمد علی جوہر کو لوگ جانتے. تو اللہ کو جو کام لینا مقصود ہوتا ہے وہ کام آپ سے لیا جاتا ہے. یہ سوچ کر زندگی کو آپ جئیں تو آپ بالکل بھی آپ ڈپریشن اور انگزائٹی کا کبھی شکار نہیں ہو سکتے. دیکھیے ان کو نہیں، شیخ نجیب نے صاف کہہ دیا کہ قاضی مت بنو، تم قاضی کے لیے تھوڑے پیدا ہو، تم کچھ اور بنو. اچھا دیکھیے ایک واقعہ اور جو ہے، حضرت بابا فرید الدین، ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خانقاہ جودن میں تھے اور خادم کی طرح زندگی گزارتے تھے. وہاں کی چونکہ بتایا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اپنے وقت کے جو ہے ہر طرح کے علوم و فنون سے واقف تھے اور بالکل وہ ماہر تھے. وہ چاہتے تو کوئی بھی دنیاوی منصب جو ہے وہ حاصل کر سکتے تھے. لیکن آپ کو جو ہے وجوداً حضرت بابا فرید کی خانقاہ راس آئی اور آپ وہاں کے ہو گئے. تو وہاں کیا ملتا؟ وہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پتوں پر جو ہے وہ گزارا کرنا پڑتا تھا، پتا کھا کر گزارا کرنا، اتنی سخت زندگی تھی. اب وہاں وجوداً جو ہے حضرت نظام الدین میں ایک دوست آ گئے جو ان کے ہمدرد بھی تھے. اب وہ یہ دیکھیے یہ آج ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے لوگ یہ ہوتے. لیکن یہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو یہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ. ان کے دوست نے جب مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا تو بڑی حیرت و تعصب سے مجھ سے کہا مولانا نظام الدین
تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ اگر تم شہر میں درس و تدریس کی خدمت میں مشغول رہتے تو مجتہد زمانہ ہوتے اور بڑی شان و شوکت سے رہتے۔ ایسے مشورہ دینے والے ہم لوگوں کو بھی بہت سے لوگ ہیں، مشورہ دیتے ہیں نوجوانوں کو، تو اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ادھر سے مشورہ، ادھر سے مشورہ، چچا کچھ کہہ رہے ہیں، ماموں کچھ کہہ رہے ہیں، آس پڑوس کے بڑے کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کیا ہوگا؟ وہ بچہ بن پاتا نہیں ہے، ان کی جو فطری صلاحیت ہے، جو وہ صلاحیت لے کر آیا وہ ابھر ہی نہیں پاتی ہے، یہی ان کے اوپر اپنی چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست کی بات سنی اور ان سے معذرت کر دی۔ اب دیکھیے وہ تو چوٹ تو لگی ہوگی، دوست نے ایسی بات کی۔ آپ بابا فرید کے پاس جب پہنچے، بابا فرید کو یہ حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہتے سے پہلے بابا فریدی نے کہہ دیا، نظام اگر تمہارا کوئی دوست تمہیں ملے اور تم سے کہے کہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے اور تعلیم و تعلم کا وہ سلسلہ کیوں چھوڑ دیا جو فارغ البالی آشائش اور خوشحالی کا ذریعہ بنتا، اور یہاں اس حال میں کیوں ہو، تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ جو ارشاد عالی ہو وہی کہہ دوں گا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ایسا سوال کرے تو یہ شعر پڑھ دینا، نہ ہم رہی تو میرا راخیش گیرت برو، تیرا سلامتی بادا میرا نہ بول۔ مطلب یہ کہ تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، تم اپنے راستے پہ سلامت رہو۔ اچھا یہی نہیں ہوا، آپ دیکھیے کہ اس کے بعد حکم ہوا، چونکہ ان کے دوست مہمان تو تھے خانقاہ کے مطبخ سے مختلف قسم کے کھانے ایک خان میں اپنے سر پر رکھ کر اس رفیق کے پاس لے سر پہ میں نے تعمیل ارشاد کی۔ میرے دوست نے جب یہ منظر دیکھا تو روتا ہوا دوڑا، چونکہ محبت کرتا تھا نا وہ دوست ان سے، اور میرے سر سے خوان اتارا اور کہنے لگا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے سارا قصہ سنایا۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ تمہارے شیخ ایسے ہیں، انہوں نے تم کو بے نفسی کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، مجھے بھی ان کی خدمت میں لے چلو۔ جب وہ خانے سے فارغ ہوئے تو اپنے ملازم سے کہا کہ خوان اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ دوست نے کہا کہ اس کے نوکر بھی تھا نا ساتھ میں، کہ یہ اٹھا لو۔ حضرت نظام الدین چونکہ ان کے دوست تھے تو گوارا نہیں کیا کہ وہ پھر یہ جو ہے وہ خوان اٹھائے، لیکن حضرت محبوب الہی نے کہا کہ نہیں، جیسے میں یہ خوان اپنے سر پر رکھ کر لایا ہوں ویسے ہی سر پر رکھ کر لے جاؤ۔ دیکھیے یہ ان سب کاموں میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم شرماتے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ کو شرمانا وہ ایک الگ چیز ہے، جہاں شرمانے کی ضرورت ہو وہاں شرمائے، لیکن ان کاموں میں اللہ تعالیٰ حالات سے گزارتا ہے جس میں شرمانا کیا ہے، ہم بس ہیں، ہماری یہ حالت ہے، اللہ تو حالات کو بدلتا رہتا ہے۔ خود دیکھیے کہ یہ ایک دور یہ گزر رہا ہے حضرت نظام الدین وغیرہ، اور اب آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ دنیا آپ پر آئی ہے کہ اناج کے بوروں میں جو ہے وہ اناج نہیں، سونے چاندی بھرے ہوتے تھے، اور آپ جو ہے آپ کے لیے بالکل ایک سا تھا، کیا اناج اور کیا سونا چاندی سب لوگوں کو بانٹتے تھے۔ بادشاہ کو اپنا خطرہ محسوس ہو جاتا تھا کہ اگر یہ بادشاہت کا اعلان کر دیں تو یہی بادشاہ ہو جائیں گے، ہم تو اس کے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیا سلطنت کا ہر آدمی تو وہ حضرت نظام الدین اولیا تھا، وہ جو ہے عقیدت مند بنا ہوا ہے، تو بادشاہ کا ساتھ کون دیتا ہے؟ تو یہ مقام ملا ہے، تو آپ آگے دیکھیں گے۔ لیکن یہ بہت بات ہم لوگ وہی بات والا لے لیتے ہیں، نہیں، ہم کو مجاہدہ دیکھنا ہے، اس میں بہت کچھ سبق رہتا ہے ہمارے لیے۔ اچھا جب دہلی آپ کو بھیجا جانے لگا تو یہ فرما دیا گیا، دیکھیے وہ قاضی بنتے تو کیا بنتے، لیکن جب آپ کامل بن گئے تو بابا فرید دہلی بھیجتے ہوئے کہا کہ بیٹا گھبرانا نہیں، تم ایک سایہ دار درخت بنو گے جس کے سائے میں اللہ کی مخلوق آرام پائے گی۔ دیکھیے 700 سال گزر گئے اور آج بھی جو ہے مخلوق خدا آپ کے مزار مبارک پر جاتی ہے اور آرام پاتی ہے،
وہاں ایسا سکون ہے، یہ مطلب اس کو بیان نہیں کیا جاتا. آپ جائیں تو دیکھیں، مراقبہ میں بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، اگر مراقبہ اگر نہیں جانتے ہیں تو دیکھیے کیا سکون آپ کو ملے گا. حیاتی میں نہیں یہ خوبی آپ کو، کہ آج بھی ویسے تو حیات دوران دین کے وہ حیاتی میں ہے. اچھا دیکھیے، یقین ہونا چاہیے. بابا فرید نے ایک مرتبہ جو ہے حضرت نظام الدین کو فرمایا کہ بیٹا میں نے اللہ سے تمہارے لیے پوری دنیا بھی مانگ لی ہے. اب دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، ہم تو جاتے ہیں بزرگان دین کے پاس دنیا مانگنے کے لیے. افسوس، ہم خوش ہوتے کہ ہمارے پاس دنیا ہو تو پھر ہماری شاہ جلال والی، وہ شان و شوکت والی زندگی ہمیں میسر ہے، ہم دوسروں سے بڑے دکھیں. لیکن دیکھیے یہ گھبرا گئے، انہیں پتہ ہے کہ دنیا ومن حیات دنیا الا متاع، دنیا کیسی ہے اور یہ مقبوضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی کبھی جو ہے اس کو محبت ایسے نہیں دیکھا. دنیا دفعہ بعض ایک ایسی بوڑھی دلہن ہے جو ہمیشہ اپنا شوہر بدلتی رہتی ہے. تو ایسی بے وفا دلہن کے ساتھ دل لگانا کیا، یہ کبھی کسی کی ہوتی کبھی کسی کی ہو جاتی. اب دیکھیے جب یہ پتہ چلا کہ بابا نے ان کے لیے دنیا مانگ لی ہے تو آپ غمگین ہو گئے. کہا کہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے سبب سے فتنہ میں پڑ گئے، میرا کیا حال ہوگا بابا. شیخ نے فوراً ہی فرمایا کہ تم فتنہ میں نہیں پڑو گے، اطمینان رکھو. تو میں مطمئن ہوں. اصل چیز یہ ہے، دنیا کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، دنیا کا دل میں داخل ہو جانا جو ہے انتہائی خطرناک. جب دنیا آتی ہے تو بہت سے فتنے لے کر آتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ دنیا کو پاکٹ میں رکھا کرو، دل میں نہیں. دل میں دنیا گئی کہ بس آپ کی تباہی کا جو ہے وہ راستہ کھل گیا. اور آج اکثر تو یہی ہو رہا ہے. اچھا دیکھیے جب یہ دہلی پہنچے ہیں جب نظام الدین اور تو آپ کو اپنا مکان نصیب نہیں ہوا. اتنا مکان تبدیل کیا ہے، اتنا مکان تبدیل کیا، کبھی یہاں کبھی وہاں. حیرت ہوتی ہے. دیکھیے سید محمد کرمانی فرماتے ہیں جتنے سال سلطان المشائخ شہر دہلی میں رہے کوئی مکان آپ کی ملکیت ہے نہیں، یہ ابتدائی زمانے کی. اور ساری عمر آپ نے کوئی جگہ اپنے اختیار سے انتخاب نہیں فرمائی. جب آپ بدایوں سے آئے تو سرائے میاں بازار میں، جس کو نمک کی سرائے بھی کہتے ہیں، اترے. والدہ اور ہمشیرہ کو وہیں رکھا اور خود ایک کمان گر کی بارگاہ میں جو سرائے مذکور کے سامنے تھی مقیم ہوئے. امیر خسرو کا بھی اسی محلہ میں مکان تھا. کچھ عرصہ کے بعد راوت عرش کا مکان خالی ہوا، اس کے لڑکے علاقوں میں چلے گئے. امیر خسرو کی معرفت جو راوت عرش کے نواسے تھے سلطان مشرق کے مکان قیام کے لیے مل گئے. 2 سال اس مکان میں رہے. پھر وہ ہوا کہ وہ مکان والے وہ واپس آ گئے تو آپ کو مکان خالی کرنا پڑ گیا. سلطان المشرق کو اس مکان سے منتقل ہو جانا پڑا. کتابوں کے سوا تو آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، تو ہم سروں پر رکھ کر چھپر والی مسجد میں لے آئے. وہاں آپ کو ٹھہرایا گیا. 1 مہینہ وہاں رہے. پھر اس کے بعد وہاں سے بھی اٹھے تو رکابدار کی سرائے میں وہاں ایک مکان تھا، وہاں مقیم ہوئے. پھر وہاں سے بھی وہ منتقل ہو کر شادی گلابی کے مکان میں جو ہے وہاں چلے گئے. پھر وہاں سے شمس الدین شرابدار وہ ایک تھے تو پھر ان کے مکان میں منتقل ہو گئے. مطلب اتنا مکان جو ہے، ان کا اپنا مکان تھا نہیں، تو جہاں کوئی یہ آتا تھا وہ رہتے تھے.
اللہ جیسے دلا ہے. دیکھیے اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یہ سب ہے نا، ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ مختلف ادوار آتے ہیں. تو اینگزائٹی اور ڈپریشن کی اس میں کون سی بات ہے؟ اچھا، یہ وہ دور تھا کہ سارے ہندوستان کی دولت ازر و ظواہر دہلی امنڈ کر آ رہی، اور ارزانی کا یہ عالم تھا کہ ایک جیتل میں اس وقت وہ روپیہ پیسہ 2 سیر میدے کی پکی پکائی روٹیاں مل جاتی تھی، اور 2 جیتل میں 1 من خربوزہ آ جاتا. لیکن خواجہ صاحب کے فقر و فاقہ کا یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دانگ بھی نہ ہوتا کہ اس سے میں روٹیاں خرید کر خود کھاؤں اور والدہ و ہمشیرہ اور گھر کے ان لوگوں کو کھلاؤں جو میری کفالت میں تھے. خربوزہ کی اس ارزانی و فراوانی کے باوجود پوری فصل گزر جاتی اور خربوزہ چکھنا نہ نصیب ہوتا، لیکن اپنے اس حال میں خوش رہتا اور آرزو کرتا کہ جتنی فصل باقی وہ بھی گزر جائے اور میں اسی حال میں رہوں. یہ ہے یقین و توکل کہ اللہ پہ ایک دم خواب. اللہ جس حال میں رکھے، وہ میرا دوست ہے. دوست اپنے دوست کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو وہ پسند ہے کہ ایسے ہی جینا ہے تو ایسے ہی جینا ہے، اس کو خرم رہی ہے، بس پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک طالب علم جو ہے آپ کے لیے کھانا لے آیا اور فقر و فاقہ پر گزر ہی تھا، تو آپ نے وہ ہاتھ بڑھایا کہ کھا لو. وہ اسی اس میں جو ہے طالب علم بول پڑا کہ آج ہی مجھے خبر ملی کہ آپ کے گھر فاقہ چل رہا ہے، اگر پہلے خبر مل گئی ہوتی تو میں پہلے کھانا لے آتا. اب یہاں غیرت کا معاملہ حضرت نظامالدین وغیرہ ہاتھ روٹی رکھا کہ اب یہ کھانا میں نہیں. یہ طرس ہے نا، یہ طرس ہے، اور وہ خبر نہیں ایسے آتا تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر وہ کھا لیتے. لیکن یہ اول تو طالب علم سے وہ خطا ہو گئی، اسے یہ بات کہنا نہیں چاہیے. قرآن دین کی یہ غیرت ہے، پتہ ہے کہ اللہ یہ حال پہ رکھا ہے تو وہ دوسرے کا وہ طرس اور دوسرے کو وہ ہمدردی کیوں چاہیے؟ اللہ کو پسند ہے تو اللہ ہی کھلائے گا. اور واقعی میں بعد میں یہ ہوا. دیکھیے اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تنگی جو ہے فراخی میں بدل گئی، اور ایسا رجوع عام شروع ہوا کہ سلاطین دہلی کے درباروں کی عظمت مان پڑی. اتنا مطلب جو ہے تحائف اور مال و دولت آپ کی خانقاہ میں آنے لگا کہ پردیسی ہو یا شہری، یہ 50 سال کے بعد جو ہے، تقریباً 50 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے ہیں تو یہ دنیا جو ہے وہ دست بستہ آ کر کھڑی ہو گئی کہ بس آپ کی خدمت کرنی ہے. بابا فرید کی دعا جو ہے وہ ایک عرصے کے بعد جو ہے جا کے قبول ہوئی. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ بھائی یہ دنیا وسیع کب آپ پہ کرنی ہے. اگر آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور آپ کو برگزیدہ اور اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے تو آپ کی دنیا اگر قبل آپ کے چاہنے سے بس دنیا آ جائے تو آپ کو تباہ و برباد کر دے گی. دنیا اپنے وقت پر اللہ جب آپ بھیجے تو اسی وقت آپ کے لیے مفید ہے. جو بھی آتا کسی کو محروم نہ فرما دے، پوشاک نہ تحائف جو بھی خدا بھیجتا سب ہی ان آنے جانے والوں پر صرف ہو جاتا. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ فتوحات کا یہ حال تھا، تحائف وغیرہ، کہ دولت کا دریا آگے دروازے کے دولت اب دریا بہہ رہا ہے، دولت کا دریا. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا معاملہ رہا. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس اللہ کے ایک حکم کی دیر ہے، بس دنیا غلام بن جاتی ہے. دنیا کو دلہن اور آقا نہیں بنانا ہے، جس نے بھی بنایا وہ برباد ہے. دنیا جب آپ کے غلام بن کر آئے نا تبھی یہ دنیا مفید ہے. کوئی دن فتوحات سے خالی نہ ہوتا، صبح سے شام تک لوگ آتے، بلکہ عشاء تک، مگر لانے والوں سے زیادہ ہوا کرتے.
اور جو کچھ کوئی لاتا اس سے زیادہ حضرت کی عنایت سے پاتا۔ اچھا دیکھیے، لیکن دنیا دل میں نہیں ہے۔ جو یہ دنیا بڑھتی جاتی، آپ کی طبیعت اس سے متنفر ہوتی جاتی۔ اکثر گریہ فرماتے اور اتنی کوشش فرماتے کہ جو کچھ آیا ہے جلد تقسیم ہو جائے، رکھنا گوارا نہیں تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو بھیج کر ہدایت فرماتے کہ جو کچھ ہو تقسیم کر دیا جائے۔ جب سب تقسیم ہو جاتا اور ضرورت مندوں کو پہنچ جاتا تو سکون خاطر ہوتا۔ ہر جمعہ کو حجروں اور انبار خانوں کو اس طرح خالی کرا دیتے جیسے جھاڑو دے دی گئی ہو۔ اس کے بعد مسجد جاتے۔ اگر بادشاہوں یا شہزادوں میں سے کوئی آستانہ پر حاضر ہوتا اور ان کی نظر اور آمد کی خبر پہنچتی تو ٹھنڈی سانس بھر کر فرماتے کہ کہاں آئے ہیں، فقیر کا وقت غارت کرتے۔ ہم تو بھائی بڑے اور یہ ایم ایل اے ایم پی یہ سے جو ہے تعلق کی کوشش میں رہتے کہ کیسے جو ہماری رسائی تک ہو جائے، لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اللہ تک رسائی کیسے ہو۔ جب جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو سب اس کے در پر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے بادشاہ اور یہ شہزادے سب وہ حاضری کی قطار میں لگے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ مل جائے۔ بابا کہہ رہے ہیں کہ کہاں میں فقیر اور کہاں یہ ہمارا وقت کیوں برباد کریں گے، کچھ نہیں ان سے۔ اچھا ایک امیر نے ایک مرتبہ باغ، بہت سی زمین اور ساز و سامان وغیرہ کی دستاویز حضرت خدمت میں بھیجی کہ آپ قبول فرما لیں۔ حضرت نے قبول نہ فرمایا اور متبسم ہو کر فرمایا کہ اگر میں اس کو قبول کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ باغ کی سیر کو گئے ہیں، اپنی کھیتی یا زمین دیکھنے تشریف لے گئے ہیں، میرے کام سے اس کو کیا مناسب ہے؟ ہمارے بزرگوں اور مشائخ میں سے کسی نے زمین و جائیداد قبول کی ہے؟ یہ ہے دیکھیے اچھا حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ خود ان کا دسترخوان ایسا بچھتا تھا کہ بادشاہ جو ہے ان کو خوف ہو جاتا تھا کہ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے آ کر آپ کی خانقاہ میں کھانا کھاتے اور آپ بیٹھے رہتے۔ آپ تو خود دائم ہمیشہ روزہ رکھتے اور کبھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ لیکن بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی کھانا بھی ہوا تو بس تو بیان ہے کہ انہیں کے مرید کا کہ کھاتے کیا تھے، بس یوں ٹچ کر لیتے تھے اور مشکل سے مطلب جو ایک لقمہ اگر آپ کھا لیں تو بہت ہے، باقی سب لوگوں کے لیے وقت تھا۔ اچھا دیکھیے جلال الدین خلجی کتنا مشہور بادشاہ اور بادغلود بادشاہ تھا۔ اس کے جو ہے دربار میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، ابھی دیکھیے ان کو جو ہے کیا اللہ نے مقبولیت دی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ سورس لگا رہے ہیں حضرت امیر خسرو سے۔ حضرت امیر خسرو جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص مرید محب ایک عاشق تھے، تو ان کو جو ہے وہ سفارش پہ لا رہے ہیں کہ خسرو کوئی طریقہ نکالو کہ میری جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء خانقاہ میں رسائی ہو جائے، وہ ملاقات کا وقت مجھے دیتے۔ حیرت ہوتی ایک وہ وقت آپ یاد کریں کہ مطلب ایک دانگ نہیں کہ آپ ایک خربوزہ کھا سکے، ہفتوں گزر جا رہے ہیں کچھ نہیں، اور ایک یہ وقت ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ہے ان کے بعد جو سلطان علاء الدین خلجی کا بھی دور آیا، یہ بھی آپ کا بڑا خدمت مند تھا۔ کئی مرتبہ علاء الدین خلجی نے بھی کوشش کی کہ آپ سے ایک مرتبہ علاء الدین خلجی نے وہ پیغام دیا کہ حاضری کی اجازت دی جائے کہ قدم بوسی کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت خواجہ نے ارشاد فرمایا
آنے کی حاجت نہیں، میں غائبانہ دعا کرتا ہوں، اور غائبانہ دعا بڑی مؤثر۔ سلطان نے اس کے بعد جو ملاقات کے لیے بڑا اصرار کیا، حضرت نے فرمایا کہ اس فقیر کے گھر میں 2 دروازے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا، میں دوسرے دروازے سے باہر چلا جاؤں گا۔ یہ دیکھیے بے نفسی اور دنیا سے بالکل بے لگاؤ ہو جانا، اور یہ ہونا کہ بھائی وہ کچھ نہیں، ان بڑوں کا اس میں کتنا سبق ہے ہمارے علماء اور دنیا دار جو ہے وہ صوفیہ، ان لوگوں کے لیے یہ عمرہ اور ان سے تعلق بنانے کا وہ سبیل نکالتے۔ ارے آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تک پہنچنے کی سبیل نکالو۔ جب اللہ کے آپ ہو جاؤ گے تو یہ دنیا والے وہ آپ کے وہاں جو ہے وہ لگیں گے، اور اللہ ظاہر اپنے بندے کو ضائع کرتا ہے، جو اللہ سے دوستی کرے اس کو اللہ ضائع کر دے گا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوست اپنے دوست کی کوئی خرابی کو پسند کرے، اللہ اپنے دوستوں کو کیسے ضائع کرے گا۔ ہاں، اللہ کی دوستی آسانی سے نہیں ملتی ہے، بڑی قربانی اور بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ انعام بھی بہت بڑا ہے نا، تو بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھائی حضرت محبوب الہی کی زندگی کو تفصیل سے پڑھیں، اور دیگر بزرگان دین بھی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور سیرت النبی تو ہے ہی ہے، اس کو پڑھیں، دیکھیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کتنی سخت ہوتی ہے۔ وہ صرف اپنی چاہت کو وہ بنیاد بنا لینا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمیں وہ مل جائے، تو پھر وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا ہی آدمی شکار کرے گا۔ یہ کتاب میں نے یہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی یہ کتاب ہے، تو یہ 3ری جلد ہے، تو یہ اگر ملے تو اس میں جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرہ ہے، حضرت مخدوم شیخ صفی الدین یحییٰ میں۔ یہ اصل میں یہ تاریخ دعوت و عزیمت کا حصہ ہے، یہ 1 سے لے کے 8 تک یہ جلد ہے، اور اس میں ہمارے اسلاف جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ان کا تذکرہ ہے، اس میں کس طریقے سے کوئی ایسا پڑھنا چاہیے ہمیں، اس میں بہت کچھ جو ہے ہم لوگوں کو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ وآخر دعوانا۔